السلام علیکم۔ خبر کے لیے صرف ٹی وی اور اخبارات پر بھروسہ رہتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ امریکہ سے کچھ پاکستانی اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کر کے جا بھی چکے ہیں۔ میڈیا کے ان دونوں ذرائع کا کارکن رہنے کی وجہ سے مجھے کچھ افسوس ہے کہ یہ خبر ان پر تفصیل سے نہیں چلی۔ بہرحال اب تو یہ آشکار حقیقت ہے کہ امریکہ میں آواز رکھنے والے پاکستانیوں میں سے 3 یا 4 افراد عید الفطر سے پہلے پاکستان بلائے گئے اور ان کے ساتھ عمران خان تحریک انصاف اور جیلوں میں بڑے سیاسی کارکنوں جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق اس بات چیت میں کوئی ٹھوس نتیجہ تو نہیں نکل پایا، مگر بات کا آغاز ہی اصل خبر ہے۔ اس بات چیت کا پس منظر بیرون ملک بالخصوص امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی سرگرمیاں ہیں جو وہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی یا ملک میں انسانی حقوق کے احترام کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ جس تیزی سے ان کی سرگرمیاں چھوٹے موٹے مظاہروں سے شروع ہو کر کانگریس سے ہوتی ہوئی امریکی صدارتی انتخاب میں مؤثر ہونے تک پہنچی، پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی سیاست میں جب بھی بیرون ملک مقیم کسی پاکستانی کا نام آیا تو اکثر و بیشتر کسی سیاستدان پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہی آیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی عمران خان کی وجہ سے ایک مشترکہ مقصد پر یکسو ہو کر پاکستان کو اپنی دانست میں بہتر ملک بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس وقت یہ بحث نہیں کہ ایسا کرنا خود ملک کے لیے کیسا ہے، لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا دوسرے ملکوں میں سیاسی نتائج پیدا کرنے کی اہلیت حاصل کر لینا ہی بڑی بات ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک امریکی کانگریس، برطانوی پارلیمنٹ اور یورپ میں پاکستانیوں کے اتنے اثر و رسوخ کے بارے میں کبھی کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آج یہ اثر و رسوخ حقیقت بن کر سب کے سامنے آ چکا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں ٹی وی اور اخبارات پر چل رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پچھلے 3 برسوں سے جاری سیاسی کشمکش کو دیکھیں تو یہ خبریں کسی حد تک درست بھی لگتی تھیں، لیکن جس انداز میں چند امریکی پاکستانیوں کو ہنگامی طور پر پاکستان بلوا کر ان سے 10 گھنٹے سے بھی طویل ملاقات ہوئی، کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان تناؤ کے خاتمے کے لیے پھر سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کی فوری سیاسی وجوہات میں یہ امکان بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف رمضان کے بعد تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی۔ اس تحریک کو روکنے کے لیے اگر بات چیت کا ڈول ڈالا گیا ہے تو پھر اس کی ناکامی بھی جلد ہی واضح ہو جائے گی۔ یہ بات چیت امریکی معاملات درست کرنے کے لیے ہو یا تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، ایسا نہیں کہ یہ کوششیں عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ملاقات میں شامل لوگ بذات خود سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کی رودات سنا رہے ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ کوششیں فوری طور پر نتیجہ خیز نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، اہم ترین ان کا جاری رہنا ہے۔ فی الحال اس بات چیت کو مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کا مرکزی موضوع امریکہ میں پاکستانیوں کی سرگرمیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ امریکہ میں اس وقت پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، انہیں پاکستان کی اندرونی سیاست سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سیاسی طور پر یہ ناپختہ رویہ ہے کہ ایک بڑے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر ٹکڑے کو علیحدہ مسئلے کے طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح چھوٹے مسائل تو حل ہوتے نہیں، البتہ اصل مسئلہ مزید الجھ جاتا ہے۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں حکومت کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات در حقیقت پاکستان کے سیاسی مسئلے کی شاخیں ہیں۔ اس کی جڑ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک ہے۔ یہ کیوں ہوا، اس کی تاریخی وجوہات کیا ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ ہوا تو دنیا بھر میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ ایسے نکات ہیں جو سیاست سے ناواقف لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ آج پاکستانی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے عوام دہائیوں سے جاری اس کھیل کے سبھی داؤ پیچ سے آگاہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس بدلے ہوئے وقت میں پرانے اسباق اپنی افادیت کھو چکے ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ سب مل کر اپنے اپنے دائرۂ کار کا اثر نو تعین کر کے آگے بڑھیں۔ 2001 سے پہلے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا تھا اس پر امریکہ اور دیگر ملکوں کے لیے آنکھیں بند کرنا آسان تھا۔
اب پچھلے 50 برسوں کے دوران دوسرے ملکوں میں رہنے والے پاکستانیوں نے اپنا اثر پیدا کر لیا ہے، اور اب یہ اثرات وہ اپنی دانست میں پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات دنیا پر پاکستانیوں کے ذریعے پڑیں گے۔ اکابر کو اس بات پر غصہ کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ بیرون ملک رہنے والے سکھ بھی اپنے ساتھ ہندوستان میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، جو بھارتی ریاست کے لیے قطعاً غیر متوقع صورتحال ہے۔ نئے زمانے اور نئی دنیا میں اب ملکوں کے سیاسی معاملات اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس کا بہترین علاج جمہوریت اور سیاست میں ہے۔ دستوری نظام چلتا رہے گا تو مسائل اس حد تک پہنچیں گے ہی نہیں کہ دوسرے ملکوں میں موضوع سیاست ہو جائیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وہ طاقت ہے جسے عمران خان نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے لیے متحرک کیا تھا۔ ان سے پہلے کے سیاستدانوں کے لیے دوسرے ملکوں میں رہنے والے پاکستانی وقتی میزبان ہونے کے سوا کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ عمران خان نے انہیں ایسی قوت میں تبدیل کر دیا ہے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے معاون ہو سکتی ہے۔ پاکستان ان کے ذریعے دنیا بھر میں اپنا چہرہ مہرہ بہتر بنا سکتا ہے۔ ممکن ہے آج کچھ لوگوں کو بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی یہ حیثیت پسند نہ آئے، لیکن معاملہ درست ہو جانے کے بعد یہی حیثیت پاکستان کا اثاثہ ہوگی۔ کسی بھی ملک کی خارجی حیثیت اس کے داخلی امور سے جڑی ہوتی ہے۔ اندرون ملک سیاسی استحکام ہو تو معیشت اور کام کرنے کا ماحول خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں پیش ہونے والی قرارداد ہو یا پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوئی قانون سازی، اس کی وجہ عمران خان نہیں بلکہ اس کی وجہ پاکستان کا ماحول ہے۔ جب صحافیوں پر پابندیاں ہوں، سیاسی کارکنوں پر مقدمے بنے، انہیں جیل ڈالا جائے، بلوچستان کے حالات صرف طاقت کے زور پر ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری مدد نہیں کر سکتی، بلکہ ان حالات کو دیکھ کر ہمارے دشمن اپنا کھیل شروع کر دیں گے۔ یہی بات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی بھی کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ امریکہ سے آنے والے چند پاکستانیوں نے بھی یہ بات اکابر کو بتائی ہے۔ اس کا مانا جانا یا رد کر دیا جانا تو ظاہر ہے اہل اختیار کا فیصلہ ہوگا، مگر بلا شک و شبہ پاکستان میں سیاسی حالات کو بہتر کیے بغیر امریکہ، برطانیہ یا یورپ میں ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا۔ ماضی کی روشنی میں عمران خان سے نمٹنے کے سبھی طریقے آزما لیے گئے ہیں، مگر کامیابی کسی میں نہیں ملی۔ اب غالباً طریقہ بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ عمران خان کو مسئلہ سمجھنے کی بجائے انہیں حل سمجھ کر دیکھ لیں۔ یقیناً پاکستان کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ شکریہ۔